کے لیے کر سکتا ہے اور عورت مرد کے لیے کر سکتی ہے، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ اور ناظرین اس عمل کی یہ خاصیت ہے، یہ عمل بہت جلدی کام کرتا ہے، یوں کہہ لیجئے مٹھی کھلنے سے پہلے پہلے آپ کا کام ہو جائے گا۔ ناظرین اگر آپ کہیں شادی کرنی ہو، آپ کی بات نہیں بن رہی، اگر آپ اس عمل کو کر لیں انشاءاللہ بات بن جائے گی، آپ کی پسند کی شادی ہو جائے گی، جیسا آپ کہو گی ویسا ہی ہوگا۔ اس کے علاوہ ناظرین اگر کوئی انسان آپ سے دور ہے، آپ یہ چاہتے ہو کہ وہ خود آپ کو کال کرے یا آپ سے بات کرے، آپ سے ناظرین روٹھا ہوا ہے، بھلے ہی وہ آپ کے گھر میں ہے یا آپ سے دور ہے، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ کہیں بھی ہے، بس اس کا نام لے کر آپ نے یہ عمل کرنا ہے، انشاءاللہ جیسا آپ چاہو گے ویسا ہی ہوگا، وہ آپ سے بات کرے گا، آپ کو کال کرے گا۔ اس کے علاوہ ناظرین اس عمل کو محبت پیدا کرنے کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کا شوہر ہے، آپ کی بات نہیں مانتا، جیسے آپ کہتے ہو ویسے نہیں کرتا، کچھ باتیں تو مانتا ہے لیکن جیسے آپ چاہتے ہو ویسے نہیں کرتا، مارتا پیٹتا ہے، آپ یہ چاہتے ہو کہ بس مجھے سب سے زیادہ محبت کرے، میری بات مانے، جیسا میں کہوں ویسا ہی کرے، انشاءاللہ ویسا ہی ہوگا۔ اگر کوئی مرد اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے وہ اپنی عورت کے لیے کر سکتا ہے، اگر عورت یہ ویڈیو دیکھ رہی ہے وہ اپنے مرد کے لیے کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین گھر میں آپ کی کوئی بات نہیں مانتا، آپ کی عزت نہیں ہے، گھر میں آپ سے لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، آپ سسرال میں ہیں، آپ کے سسرال میں لڑائی جھگڑے ہیں، دیور ناند ساس کسی سے بھی آپ کا لڑائی جھگڑا ہے، کسی سے آپ کوئی بات منوانا چاہتے ہو، انشاءاللہ اس عمل کے ذریعے آپ بات منوا سکتے ہو۔ اس کے علاوہ آپ اپنے گھر کے کسی فرد سے یا اپنے والدین سے کوئی بات منوانا چاہتے ہو تو بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ دیکھیں ناظرین والدین ہمیشہ اپنے بچوں کے لیے اچھا ہی سوچتے ہیں، لیکن کہیں کہیں دیکھا گیا ہے کہ والدین بالکل ضد پر اڑ جاتے ہیں، بچوں کو یہ فیل ہوتا ہے کہ وہ صحیح ہیں، حق پر ہیں، لیکن والدین بات نہیں مانتے، تو بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ اب اس عمل کا طریقہ کار آپ اچھے طریقے سے جان لیجئے کہ آپ نے کیسے کرنا ہے، اس کا طریقہ کار آپ جان لیجئے تاکہ آپ کی کوئی بھی اس میں غلطی نہ ہو اور عمل آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ سکے اور آپ اچھے طریقے سے اس عمل کو کر کے فائدہ حاصل کر سکیں۔ اس عمل کو ناظرین کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تہجد، کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں، جب بھی آپ کو وقت ملتا ہے۔ اگر آپ نماز کے بعد نہیں کرنا چاہتے تو آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ مرد عورت کے لیے کر سکتا ہے، عورت مرد کے لیے کر سکتی ہے، کوئی پابندی نہیں ہے۔ عورتیں اس کو خاص ایام میں بھی کر سکتی ہے۔ ناظرین اس عمل کو کہیں پر بھی بیٹھ کر کیا جا سکتا ہے، لازمی نہیں اپنے جائے نماز پر بیٹھنا ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، کہیں پہ بھی بیٹھ کے کر لیں۔ پہلے کوئی وظیفہ کر رہے ہیں، کوئی عمل کر رہے ہیں، اس کو فوراً بات کیا جا سکتا ہے۔ بہت سے میرے ناظرین ایسے ہیں جو سوال پوچھتے ہیں، ان کو شک ہوتا ہے، تو ان کے شک کو دور کرنے کے لیے ناظرین جب آپ کوئی عمل کر رہے ہوں اس کے بعد بھی آپ عمل کر سکتے ہیں، یقین کے ساتھ، پورے اعتقاد کے ساتھ یہ عمل کرنا ہے۔ یہ باتیں اس لیے بتائی جاتی ہیں، کچھ ہمارے ویورز نیو ہوتے ہیں تو ان کو نہیں پتہ ہوتا، جو پرانے ویورز ہیں ان کو تو پتہ ہے، لیکن نیو ویورز کے لیے یہ بتایا جاتا ہے، اس لیے اس کو دھیان سے تسلی سے دیکھ لیا کریں، انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ ناظرین آپ پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بات ناظرین اور کہ آپ نے وضو پہلے لازمی کر لینا ہے، آپ نے ایک بار ہی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، ان دونوں کو اکٹھا پڑھا جائے گا تو ایک شمار ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے ناظرین درود پاک پڑھنا ہے، ثواب کے لیے میرے ساتھ بھی ایک بار پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین یہ درود پاک آپ نے ایک بار ہی پڑھنا ہے، اچھے طریقے سے پڑھنا ہے۔ آپ نے کسی بہن بھائی کو یہ درود پاک نہیں آتا تو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ سکتا ہے، یا بڑے سے بڑا درود آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اب ناظرین مٹھی بند کرنے کا طریقہ آپ جان لیجئے، آپ نے کیا پڑھنا ہے اور کون کون سے کلمات کس طرح پڑھنے ہیں۔ سب سے پہلے ناظرین آپ مٹھی بند کریں گے، آپ نے اپنے دائیں ہاتھ کی مٹھی بند کر لینی ہے، دایاں ہاتھ جو رائٹ ہینڈ ہوتا ہے، یا آپ پنجابی میں جس کو سجا ہاتھ بولتے ہیں، آپ کی کوئی بھی زبان ہے، آپ کو میں سمجھانے کے لیے یہ کہہ رہا ہوں تاکہ ذہن میں کوئی شک نہ رہے۔ ناظرین آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے اور آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنا دایاں ہاتھ جو ہے اس کی جو انگوٹھا ہے اس کو ناظرین آپ نے جس شخص سے آپ نے بات منوانی ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے، کوئی عورت ہے، آپ کی ساس ہے، آپ کا شوہر ہے، آپ کہیں شادی کرنا چاہتے ہیں، کوئی بھی انسان ہے جس سے آپ بات بنوانا چاہتے ہیں، اس کا ایک بار آپ نے نام لینا ہے اور آپ نے آنکھیں بند کر کے اس انسان کا نام لینا ہے، ایک بار ہی نام لینا ہے اور اپنے انگوٹھے کو آپ نے ہتھیلی کے اوپر رکھ لینا ہے جو 3 لکیریں بنی ہوئی ہیں، اس شخص کا نام لے کر آپ نے اپنا انگوٹھا اپنی ہتھیلی کے اوپر رکھ لینا ہے 3 لکیروں کے اوپر۔ پھر ناظرین جو 4 انگلیاں بچ جائیں گی، آپ نے ناظرین شہادت والی انگلی سے شروع کرنا ہے، آپ نے اپنا نام ایک بار لینا ہے، جو بندہ یہ عمل کر رہا ہے اس نے اپنا نام لینا ہے،
ناظرین آپ نے اسی ترتیب سے چاروں انگلیوں پر ایک ایک دفعہ نام لے کے آپ نے اس انگوٹھے کے اوپر رکھتے جانا ہے. سب سے پہلے شہادت والی انگلی، پھر درمیان والی، پھر تیسری انگلی اور پھر سے سب سے چھوٹی انگلی. یعنی کہ 4 دفعہ آپ نے اپنا نام لینا ہے اور ایک دفعہ اپنے جس سے بات منوانی ہے اس کا نام لینا ہے. اب یہ ناظرین آپ کی مٹھی بند ہے. آپ نے ورد کیا کرنا ہے؟ آپ نے اللہ تعالیٰ کا ایک اسم ہے المعز، اس کا ناظرین آپ نے ورد کرنا ہے. آپ نے ناظرین اپنے دل میں شمار کر لینا ہے یا بائیں ہاتھ کی انگلیوں پر آپ شمار کر لو، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے. بائیں ہاتھ میں جب تسبیح پکڑ لو آپ نے 101 بار پڑھنا ہے. اچھی طرح پڑھنا ہے ناظرین. کیسے پڑھنا ہے؟ المعز آپ نے 100 بار پڑھنا ہے پہلے. اس کے بعد جب آپ ناظرین 101 مرتبہ آپ کہیں گے تو ناظرین اس کے بعد آپ نے اس انسان کا نام لینا ہے. یعنی کہ 100 مرتبہ آپ نے المعز پڑھنا ہے، اس انسان کا نام لینا ہے، پھر المعز پڑھنا ہے. ناظرین یہ عمل کرنا ہے، انشاءاللہ آپ دیکھو کہ کتنی جلدی دوسرا انسان آپ کی بات مانے گا، آپ کو کال کرے گا. بھلے ہی ناظرین آپ کے گھر میں ہے، آپ سے دور ہے، ساس ہے وہ لڑائی جھگڑا کرتی ہے، سسرال میں کوئی مسئلہ ہے، ناظرین شوہر لڑتا ہے، جھگڑتا ہے، بات نہیں مانتا ہے، کوئی مرد اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے وہ اپنی عورت کو تابع کرنا چاہتا ہے، وہ عورت کے لیے ناظرین کر سکتا ہے. کہیں آپ شادی کرنا چاہتے ہو، آپ یہ چاہتے ہو بس بات بن جائے، اگلا بندہ مان جائے، تو وہ لڑکی کو منوانے کے لیے یا ان کے گھر والوں کو منوانے کے لیے جو بندہ نہیں مانتا اس کا نام آپ نے یہاں پہ لینا ہے. انشاءاللہ وہ شخص آپ کے تابع ہو جائے گا، وہ آپ کے حق میں ہو جائے گا، آپ کی بات مانے گا. یوں کہہ لیجئے کہ اس کے بعد ناظرین اگر آپ کا کوئی دشمن ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ کا مطیع ہو جائے گا، وہ آپ کی عزت کرے گا. اگر آپ اپنے دشمن کے لیے کر لو تو ناظرین اس عمل سے آپ ایک سے زیادہ انسانوں کے لیے بھی کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر آپ کے 2 دشمن ہیں یا 2 لوگوں کو آپ نے منانا ہے تو ناظرین آپ 2 بندوں سے بات منوانا چاہتے ہیں تو دونوں کے لیے علیحدہ علیحدہ آپ عمل کرو گے. 2 سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں. جتنے لوگوں کے لیے کرنا ہے اتنی بار ہی یہ عمل آپ نے علیحدہ علیحدہ کرنا ہے. آپ نے طریقہ اچھی طرح جان لیا. آپ نے جب المعز کو پڑھنا ہے تو آپ کی مٹھی بند ہی رہنی چاہیے. جب آپ 101 بار پڑھ لو گے جیسے میں نے طریقہ بتایا ہے، آپ نے ایسے ہی مٹھی کھول دینی ہے اور کچھ نہیں کرنا. یعنی بتانے سے مراد یہ ہے کہ آپ نے المعز پڑھنا ہے تو مٹھی آپ کی بند ہونی چاہیے. اس کے بعد ناظرین آپ کہیں گے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. یہ ناظرین 1 مرتبہ آپ نے کہنا ہے. اس کے بعد دوبارہ پھر ناظرین آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے. یہ عمل آپ نے مٹھی کھول کے کرنا ہے. اگر آپ کو درود ابراہیمی نہیں آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد ناظرین آپ دعا بھی مانگیں گے. دعا میں آپ نے یہ مانگنا ہے کہ اے اللہ جس مقصد کے لیے میں نے یہ عمل کیا ہے وہ میرا مقصد پورا ہو جائے. بس آپ نے ناظرین اتنی سی دعا مانگنی ہے. اس کے بعد اس عمل کی عام اجازت ہے. کوئی بھی ایسا بندہ جس نے ہمارا چینل سبسکرائب کیا ہے سب کو عام اجازت ہے. اگر آپ بھی اجازت لینا چاہتے ہیں تو آپ سبسکرائب کر لیں ہمارے چینل کو، ویڈیو کو لائک کر دیں. ناظرین آپ نے یہ عمل اچھی نیت کے لیے کرنا ہے، جائز حاجات کے لیے کرنا ہے. کسی بھی ناجائز حاجت کے لیے آپ اس عمل کو کریں گے تو اس کے نقصان کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے. اس کے ساتھ آپ نے نماز کی پابندی لازمی کرنی ہے کیونکہ نماز بہت اہم اسلامی جز ہے. اس کے بغیر بندہ مسلمان نہیں رہتا. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے. آمین.